بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جو حی و قیوم ہے، عالم الغیب ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ وہی ہے جو انسان کو عدم سے ہستی میں لایا اور انسان کو اپنی صورت و شبیہ پہ بنایا تاکہ روئے زمین پر وہ انسان خدا کا نائب، خلیفہ اور وہ کام کرے جو خدا کی مرضی ہو۔ حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ آئیے ہم آج پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ نوشتہ دیوار کسے کہتے ہیں، کب اور کہاں اور کس نے لکھا اور کس نے دیکھا، اور فتویٰ اعلان اور اس نوشتہ دیوار کا مطلب کس کے کہنے پر کس نے اس مطلب اور تشریح کی۔ سب سے پہلے ہم نوشتہ کے معنی میں جاننے کی کوشش کریں کہ نوشتہ کسے کہتے ہیں۔ نوشتہ دیوار اس دیوار کو کہا گیا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا لیکن دیکھنے والے سے پڑھا نہ گیا۔ بڑے بڑے نجومی آئے، فلسفی آئے، ماہرین آئے، حکیم حکمہ آئے، لیکن کوئی بھی اس کی تشریح نہ کر سکا۔ لفظ نوشتہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ بطور صفت استعمال ہوتا ہے اور اس کا مصدر ہے نوشت۔ نوشت اردو اور فارسی دونوں زبان میں بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے، یعنی تانیث۔ اس کے لغوی معنی تحریر، لکھائی، کتابت وغیرہ کے ہیں۔ نوشتہ اردو میں بطور مذکر بھی استعمال ہوا ہے اور اس کے لغوی معنی لکھا ہوا، تحریر کیا ہوا یا تحریری سند، دستاویز، اور جس کی تیسری ایک اور معنی تقدیر یا قسمت۔ اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں۔ یہ نوشتہ سب سے پہلے آستر کی کتاب کے 8 باب کی 8ویں آیت میں لکھا گیا ہو، لیکن جس نوشتہ دیوار کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ حضرت دانِ اسلام کی کتاب میں ہے۔ تو نوشتہ تقدیر عربی اور فارسی میں، اردو میں قسمت کا لکھا نصیبہ بھی کہتے ہیں۔ نوشتہ دینا یعنی اردو محاورے میں تحریر دینا یا سند، تحریری طور پر سند کو برقرار رکھنا تاکہ وقت ضرورت کام آئے، اور نوشتہ لینا، تحریری اقرار لینا کسی بھی مسئلے پہ، یہ عدالتی طور پہ استعمال ہے، عدالتی کارروائی میں نوشتہ ہو جانا۔ یہ اردو محاورہ میں یہ بھی اقرار نامہ لکھا جاتا ہے۔ اب آئی ہم چلتے ہیں نوشتہ تحریر۔ یہ لفظ سب سے پہلے حضرت دانِ اسلام کے 5 باب کی یعنی 5ویں رکوع کی 5ویں آیت میں مرقوم ہے۔ یہ وہ پیش کی یعنی پیشگی تحریر ہے جو کسی غیبی ہاتھ نے انسانوں ہاتھوں کے مشابہ ہو کر کے لکھا تھا۔ یعنی بظاہر انسان کا ہاتھ ہے لیکن وہ غیبی ہاتھ تھا جو بعد میں پیشن گوئی کی گئی اور وہ مکمل ہو گئی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ خوشخط لکھنے والے دیواروں پر اپنے اپنے مطالبات خوشخطی کے ذریعہ منوائے جانے لگے۔ دور جدید میں پینٹر کہتے ہیں اسے، یا اب پینافلس کے ذریعہ اس کو تحریر کی جاتی ہے، اور انسانی ہاتھوں کے تحریر کو لوگ غلط و عام میں نوشتہ دیوار سمجھنے لگے اور کہنے لگے۔ دیکھیں، غلطی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک غلط العام، ایک غلط العوام۔ غلط العام میں ان کو کہا جاتا اس لفظ کو جو عام لوگ جو بیچارے کم پڑھے لکھے تھے یا ناخواندہ ہوتے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر پڑھے لکھے بھی وہی اگر الفاظ استعمال کیے، اس کو کہتے ہیں غلط العام۔ حضرت دانِ اسلام کے صحیفہ اس کے 5ویں رکوع میں 7 مقام پر یہ لفظ نوشتہ استعمال کیا گیا ہے، اور پوری کتاب مقدس یعنی عہد نامہ قدیم میں یعنی پرانا عہد نامہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ 7 اور عہد نامہ جدید میں 15 مرتبہ، گویا 22 مقام پر ہے۔ اب ذرا سوال ایک طائرانہ نگاہ سے ڈالتے ہیں کہ کب، کہاں، کس نے اور لکھا اور کس نے دیکھا۔ یہ تو محاورہ ہمارے یہاں ہے کہ نوشتہ دیوار پڑھ لو، عام طور پر سیاسی حضرات ہوں یا مذہبی علماء ہوں یہ استعمال کرتے ہیں، سیاسی رہنما یا مذہبی رہنما، لیکن ہے کہ کس نے لکھا تھا۔ دراصل یہ بلشزر بادشاہ تھا اور اس پر فتوے کا اعلان ہوا اور نوشتہ دیوار کا مطلب کس سے پوچھنے کو کہا گیا تھا۔ بلشزر نبوندس کا بیٹا نبوکدنضر کا پوتا تھا، اور باپ اسی رکوع کے یعنی اسی
صحیفہ کے 5ویں رکوع کی دوسری آیت کے مطابق نبوکدنضر اس کا باپ، یعنی اصل میں اس کا دادا تھا، کیونکہ باپ مر گیا تھا، باپ دادا کو بھی، جد امجد کو بھی باپ دادا کہا جاتا ہے۔ تو بلشزر نے 1000 عمرہ کی بڑی دھوم دھام سے یعنی شاندار ضیافت کی، اور اس ضیافت میں اس نے مے نوشی کا خاص انتظام کیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ مے نوشی حرام ہے اور تم شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے انسان شراب کی وجہ سے اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اسے شرعی یا غیر شرعی چیز کی تمیز نہیں رہتی، رشتہ محرم سے نامحرم اور وغیرہ ساری چیز گڈ مڈ ہو جاتی ہے، تو غیر اخلاقی امور سر انجام دے دیتا ہے، جس کے بعد اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ تو جب بلشزر میں سے متوالا ہوا یعنی سرور میں آیا، تو حکم دیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو اس کے دادا یعنی نبوکدنضر جو اس کا باپ یروشلم سے نکال کر لایا تھا، کون؟ نبوکدنضر، لیکن باپ کو چونکہ یہ چلا گیا تھا وہاں سے عرب سائڈ میں، تو اس کی جگہ اس کو بنا کر گیا تھا، تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ، اس کی بیویاں اور حرمین ان میں سے میں خواری کریں۔ کون سے ظروف؟ وہ جو یروشلم سے لے کر گئے تھے خدا کے گھر سے، یہ پاک ظروف تھا۔ اور اسے جس نے کیا کیا کہ بت پرستانہ رنگ رلیوں میں استعمال کیا، اور مختصر ہے کہ بادشاہ، اس کے درباریوں، عمرہ نے مہمانوں کو ان ظروف، پاک ظروف میں نوشی کی۔ یہی نہیں بلکہ اپنے دستور کے مطابق بعد میں سونے، چاندی، پیتل، لوہا، لکڑی اور دوسری بتوں کی حمد و ستائش کرنے لگے۔ جس وقت بادشاہ اور اس کے عمرہ، مشیر، وزیر شراب نوشی میں مست ہو کر اپنی عقیدے کی بتوں کی حمد کرنے لگے، عین اسی وقت، غور کیجئے گا، جب انسان غلط کام کرتا ہے، غیر شرعی کام کرتا ہے، ابلیس کا پیروکار ہو کر کے وہ کام کرتا ہے جو خدا کی نگاہ میں برا ہے، گناہ ہے، اور وہ ظروف جو پاک ترین ظروف میں شمار کیا جاتا تو اس میں مینوشی کی، اور پھر بتوں کی آگے حمد و ستائش، لا حول ولا قوت۔ یہاں یہی چیز ہے کہ جب وہ کہتے عین اسی وقت کسی طویل القامت انسانی ہاتھ کی انگلیاں یعنی تحریر کرتے وقت ظاہر ہوئی، اور انہوں نے شمعدان کے بالکل بالمقابل، یعنی جہاں روشنی پڑ رہی تھی دیوار پر، محل کی دیوار کچ پر لکھا۔ کچ کہتے ہیں اس دیوار کو جو پلین کی گئی، آج کے زمانے پلستر کیا ہوگا، یا ایسی چیز بنا دی جائے جس پر لکھائی کرنا آسان ہو، یعنی جیسے تختہ سیاہ ہوتا ہے، وائٹ بورڈ ہے آج کے زمانے میں جس میں لکھنا آسان، اسی طرح وہ دیوار تھی، کچ کہتے ہیں، اور اس پر لکھا، اور بادشاہ نے وہ ہاتھ، وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا، اور وہ منظر دیکھ کر متحیر ہوا، اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، نہایت ہی خوفزدہ ہوا، یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے اور آپس میں اس کے گھٹنے ٹکرانے لگے۔ غور کیجئے گا، جب انسان غلطی کام کر جاتا ہے اور پچھتانا پڑتا ہے تو اس وقت یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اب انسان اگر عادی ہو جائے تو وہ بات دوسری ہے، لیکن خدا انڈیکیٹ ضرور کرتا ہے، اس کا نفس اسے ضرور ملامت کرتا۔ تب اس نے چلا کر کہا کہ نجومیوں کو، قصدیوں کو، فالگیروں کو اور حکیموں کو اور بابل کے تمام ان لوگوں کو بلایا جائے، حاضر کیا جائے۔ ظاہر سب وہیں تھے، وہ سب آئے، حاضر ہوئے۔ جو شخص نوشتوں کو پڑھے اور مطلب بتائے اس کو ارغوانی خلعت اور اس کی گردن میں زرعی توق پہنایا جائے گا، کیونکہ کسی کے سمجھ میں نہیں یہ کیا لکھا ہے۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی زبان میں کوشش کی، لیکن عزیزو اس نوشتے کو کوئی نہیں پڑھ سکا، نہ ان کے جادوگر، نہ فال گیر، نہ حکمہ، کوئی بھی شخص اس دربار میں نہیں تھا جو اس کو پڑھ سکے، اور جب پڑھ نہیں سکے تو مطلب کیسے بتائے؟ بالکل ایسے ہی کہ آج اگر کوئی چائنیز زبان نہیں جانتا اور جاپنیز زبان یا رشین زبان یا دوسری زبان نہیں جانتا جو غیر زبان کہلاتی ہیں، اگر کوئی تحریر آ جائے تو وہ پڑھ سکے گا؟ نہیں پڑھ سکتا، ظاہر تک اس زبان کے جاننے والے کے پاس جانا ہوگا۔ اب یہ جو تحریر تھی، تب جو بلشزر تھا وہ گھبرایا اور عمرہ بھی پریشان ہو گئے کہ کیا کریں۔ اتنے میں بادشاہ کی والدہ وہ جشن گاہ میں آئی اور بلشزر کو مشورہ دیا کہ صرف ایک ہی شخص ہے جس میں قدوس الہ کی روح ہے، اور وہ تیرے باپ کے ایام میں نور و دانش اور حکمت اور الہ کی حکمت کے مانند پائی جاتی تھی۔ وہ تیرے باپ نے اسے تمام ساحروں، حکیموں، نجومیوں، قصدیوں، فالگیروں کا سردار بنایا تھا، کیونکہ اس میں ایک فاضل روح جو دانش و عقل اور خوابوں کی تعمیر اور عقدہ کشائی محلل مشکلات کے لیے
قوت رکھتی تھی. تو ایسا کر، اسے بلا، طلب کر. بادشاہ نے حضرت دانیہ السلام کو فوراً طلب کیا. وہ حاضر ہوئے تو کہا کہ اس سے نوشتہ دیوار کا پڑھ کر اس کا مطلب بیان کریں. عزیزو، اگر انسان کے ہاتھ کے لکھے ہوتی تو انسان پڑھ لیتے، لیکن انسان کا ہاتھ نہیں تھا. یہ کوئی غیبی ہاتھ ہے، کوئی ید اللہ تھا وہ، اور وہ لکھنے والا کوئی ید اللہ، کلمت اللہ لکھ رہا تھا. یہ سمجھنے کا مقام، اسے کہتے علم عرفان، کہ جہاں آپ کو خدا سے ملا دے، اس کی عرفانیت آپ کے اندر آ جائے. یہاں وہی ہوا کہ جب دانیہ السلام کو طلب کیا گیا، وہ آئے تو نوشتہ دیوار پڑھ کر اس کا مطلب بیان کرنے کہا. اور جیسے اس نے اعلان کیا تھا، کیونکہ اس کو کوئی نہیں پڑھ سکا. اب وہ اقرار کر رہا کہ میرے دربار میں بہت سارے لوگ ہیں، ہر قسم کے علماء ہیں، فضلاء ہیں، سب ہیں، لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں. تو ایسا کر، مجھے پڑھ کر اس کا مطلب سمجھا دے. تجھے ارغوانی خلعت اور زرعی طوق پہنایا جائے گا، تو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا. عزیزان گرامی، لالچ بہت بری بلا ہے، اور لالچ کے ذریعہ بڑے بڑے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے، ایمان خرید لیا جاتا ہے، اور ہوتا ہے ہر زمانے میں. بادشاہ یہ بھی کرتے ہیں. لیکن حضرت دانیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ، آپ اپنا انعام اپنے پاس رکھیے، اللہ والوں کے انعام سے کیا تعلق؟ جو خدا کا چاہنے والا ہے وہ دنیا کی مٹھی میں ہوتی ہے، قبضے میں ہوتی ہے، لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے. عزیز، ہم غور فرمائی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد کہ حکومت میں کتنی تبدیلی، باپ کی حکومت گئی، دادا کی گئی، پھر باپ کی، اب اس کی حکومت آ گئی، کہ کوئی ایک شخص تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی چھپا کر رکھتے ہیں، ضرورت کو اس کو سامنے لے کر آتے ہیں. جو خدا کا چاہنے والا تھا، خدا اس کو چھپا کر رکھتا، پھر سامنے لے کر آتا. اور لایا وہ. پورے دربار میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی ماں جانتی تھی. فیضان گرامی، بادشاہ یہ منظر دیکھ کر نہایت حیران ہوا کہ جسے اس کی اعلیٰ حکمت اور روحانیت کے بارے میں یاد تھا. چنانچہ دانیہ علیہ السلام کا صحیفہ میں یہی لکھا ہے کہ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر نہایت خوفزدہ ہو گیا. عزیزان گرامی، قد ایک حقیقت پیش کرتے چلیں کہ حق کا بندہ کبھی بھی حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا. ہزار خوف ہو، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہزار خوف ہو، لیکن زباں ہو دل کے رفیق. اور یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. حضرت دانیہ السلام نے پہلے نڈر ہو کر بادشاہ کو اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کیا. بلشزر کے سامنے نبوکدنضر اس کے دادا کے تجربے کو دہرایا، اور بڑی دلیری سے اسے سرزنش کی، جھڑکا کہ سب کچھ جانتا ہے تو، اس کے باوجود تو نے اپنے دل سے توبہ نہ کی. چونکہ اس سے پہلے جو خواب دیکھا تھا اس نے، درخت کے کٹ جانے کا اور سب کچھ کا، وہ کہا کہ تو توبہ کر ورنہ تو حیوان بنا دیا جائے گا. آپ کو یاد ہے پچھلی نشست میں ہم نے کہا تھا، گزر چکا، وہ تھا اور تھا، وہ سب کو جانتا ہے. دیکھ کیا ہوا تم تو، اور دل سے توبہ نہ کی، شرمندہ نہ ہوا، عاجزی نہ کی، بلکہ تم گھمنڈ کیا اور ہیکل کے پاک ظلم کو ناپاک کر دیا. یہ ہے قوت ایمانی. ایمان والا کبھی نہیں گھبرائے گا، جان دے دے گا ایمان کے خاطر، ایمان کا سودا نہیں کرتا. عزیزو، اس بت پرستی کی ضیافت میں اس نے شراب نوشی کی. اس کے بعد پھر نوشتہ دیوار کا مطلب بیان کیا کہ آج ہم اپنے پیارے تمام سامعین و ناظرین آپ کی خدمت عالیہ میں وہ نوشتہ جو اصل زبان میں لکھا گیا تھا، کہ آپ نے تو صرف سنا ہے نا کہ نوشتہ دیوار تھا کیا، وہ آج سنیے اور یاد رکھیے گا. یہ اپنی نسل کو ٹرانسفر کیجیے گا. کس زبان میں تھا، کیا تھا، جسے اہل دربار اور تمام وہ جنہیں ساحروں اور حکیموں، نجیمیوں، کزیوں، فالگروں پر اپنے علوم پر بڑا ناز تھا، لیکن سب فیل ہو گئے. اور حضرت دانیہ جب کوئی نہ پڑھ سکا تب مطلب بتاتے ہوئے عزیزان گرامی میں غور فرمائیے گا، آرامی زبان کو الفاظ تھے اور نوشتہ تھا. نوشتہ دیوار یہ کس سن کی بات ہے تاکہ آپ یاد رہے سن. اس کے متعلق بڑی احتیاط سے میں گفتگو میں تاریخ اعتبار سے نبو ندیس یہ 556 سے لے کے 539 قبل مسیح کا وقت ہے. یہ بابل کا آخری بادشاہ تھا، لیکن اپنی حکومت کے ابتدائی برسوں میں ہی سبکدوش ہو کر عرب چلا گیا تھا، اور اس نے اپنی جگہ اپنے بیٹے بلشزر کو قائم مقام بادشاہ بنایا تھا. تاکہ ہم آپ کو تاریخ بتا دیں، اسی صورت میں دانیہ علیہ السلام تیسرے درجے کے حاکم مقرر ہوئے تھے.
اس وقت دانیہ اسلام کافی ضعیف ہو چکے تھے، اور یہ سن تقریباً 539 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ آج ذرا سے کوئی بات ہو تو آپ کہہ دیجیے 1400 1500 سال پہلے کہا گئے، ہم آپ کو 500 قبل مسیح 540 قبل مسیح کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ، اور اگر ٹوٹل لگائیں گے تو تقریباً 2500 3,000 سال کا عرصہ ہے جس کتاب کو جب رقم کی گئی تھی، تو 2500 تو ہو گیا۔ اب جب نبوکدنضر وفات کے وقت 23 برس کا ہو چکا، گزر چکا تھا، محال نے منقدہ بڑی ضیافت کی تھی، عروج پر تھی، تو وہ جو ایک پراسرار ہاتھ دیوار پر لکھا تھا اس کے سے 3 الفاظ تھے، بڑی طویل 3 الفاظ تھے۔ ایک پراسرار ہاتھ اس 3 الفاظ میں لکھے تھے من ذقبل و فرسیق۔ کیا معنی؟ من ایک وزن، ایک پیسہ، پیسوں کی اکائیاں تھا، ایک منع، ایک مثقال اور نصف مثقال۔ حضرت دانیل نے جواباً عرض کیا، منع کا مطلب ہے گن لیا یا حساب لیا۔ اس لفظ کا پورا مفہوم یہ ہے کہ خداوند متعال و رب ذوالجلال نے، رب العالمین نے بابل کی مملکت کا حساب کیا اور تمام کر ڈالا۔ ثقیل کا مطلب ہے تولا گیا، وزن کیا گیا، اسی سے ثقل نکلا، وزن عربی زبان میں جب ٹرانسفر کیا گیا، ثقیل اسی سے بنا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ بلشزر ترازو میں تولا آ گیا اور کم نکلا۔ واو یہ عطف معطوف ہے، اور عربی میں بھی اسی واو کو جب عربی میں استعمال کیا گیا ہے آیات کے شروع میں تو اس کے مطلب ہے قسم کے، اور دو لفظ دو اسم کے درمیان اگر آ جائے تو اس کے حرف عطف کہتے ہیں۔ یہ واو کے معنی اور، فرسین فرس سے نکلا ہے، عربی میں فرس کہتے گھوڑا کو، یہاں گھوڑا نہیں، اس کا مطلب ہے تقسیم کیا یا بٹے ہوئے حصے۔ بلتشزر کی مملکت تقسیم ہوئی، مادی اور فارسیوں کو دے دی گئی، یہ بات کی بات ہے۔ اتفاقاً حقیقتاً اسی رات مادی اور فارسیوں کی فوجیں بابل میں داخل ہوئی، بلتشزر کو قتل کیا اور اس کی مملکت پر قبضہ کر لیا، ساری دنیا میں ان کا غلبہ ہو گیا۔ دارا مادی نیا بادشاہ اور عالمی طاقت کا حکمران تھا۔ عزیزم، آج اگر ہم دنیا میں غور کریں تو وہی عالم ہے جو آج سے 2500 سال قبل تھا، حضرت نائس کے زمانے میں تھا۔ آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی پر بڑا فخر کرتے ہیں، بالکل ہونی چاہیے، دنیا ہمارے مٹھی میں ہے۔ اس دور میں بھی بدترین حالت ہے۔ ہم آج کے انسانوں کے تاریخ سے کیا کچھ سیکھا؟ آج کے انسان نے اس تاریخ سے کائنات کے حقیقی خالق اور مالک کی آواز مسلسل آ رہی ہے، مگر چونکہ ہم آخری زمانے کے دور سے گزر رہے ہیں، آخری زمانہ ہی ہے، ہر طرف ابلیس کی الغار ہے، وہ دندناتا پھرتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے اسی دھوکے میں، کیونکہ اس فانی دنیا کا سردار، یہی وجہ ہے کہ کوئی جگہ محفوظ نہیں، ابلیسیت بڑھتی جا رہی ہے، اور خدا محفوظ رکھے۔ جب دانیہ اسلام نے اس کی پوری تفسیر بتا دی، ایسا ہوگا اور ہو کر رہا، کچھ باتیں پچھلی نشست میں اس کے پیش کر چکے تھے، وہاں آپ سن سکتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بت پرستوں نے دارا بادشاہ جو تھا، بادشاہ سے کہا کیوں اور کس کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے دانیل کو شیر کے مان میں ڈال دیے۔ ایک اور سوال کہ شیر کے مان میں، بھوکی شیر کے مان میں حضرت دانیہ اسلام کو ڈال دیا گیا، جرم کیا تھا ان کا، اور کس کے کہنے پر بادشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈالا کہ تجھے وہی چھوڑائے گا؟ کون؟ اعزان عزیز وقار، دارا کا شاہی فرمان اور شیر کا ماند، یعنی شیر کی ماند کتاب مقدس کے مشہور ترین اور حیران کن واقعہ ہے۔ اگر آپ نے حضرت دانیہ اسلام کی پہلی نشست میں ہماری گفتگو سنی ہوگی تو اس میں بھی شیر میں دانیہ اسلام کو ڈالنے کا 2 واقعہ ہم نے پیش کیا تھا، وہ دیکھ لیجیے گا وہاں پر۔ اور کیونکہ وقت ممکن نہیں کہ ہم اس چیز کو دوبارہ دہرا سکیں، وہ یہ تھا کہ دارا بادشاہ فارس کا تھا، بت پرست اقتدار کا دور تھا، یعنی بت پرست اقتدار کا دور تھا۔ اس کی من پسند خواہش کے مطابق 120 ناظمین ساری مملکت میں مقرر ہوئے تھے، یعنی اس کی حکومت میں، اور ان 120 میں سے 3 وزراء تھے، 2 الگ تھے، لیکن ان تمام کا سردار جو تھا بنائے گا حضرت دانیہ علیہ السلام کو، وہ عہدے پر فائز تھے، تاکہ تمام ناظمین حضرت دانیہ اسلام کو کہ حساب کتاب دے سکے اور بادشاہ کو، دارا بادشاہ کو خسارت نہ اٹھانی پڑے، چونکہ حضرت دانیہ اسلام میں فاضل روح تھی،
اس لیے دارا بادشاہ نے انہیں تمام ملک میں ان وزراء اور ان ناظمین پر سبقت رکھی تھی۔ دیکھیے اصل چیز ہے ایمان، وہ توحید پرست تھے، یہ سارے بت پرست تھے۔ یہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم آگے کیا کہیں گے۔ تو اسی بادشاہ نے تمام ملک پر مختار ٹھہرا۔ یہاں انسانی فطرت کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے اس کلام میں، حضرت دانِ اسلام کے سلسلے میں۔ فطرت ہے جب انسان خداوند متعال کا ہو جاتا ہے اور انسان محنت اور محبت کا صلہ ضرور خدا اس کو دیتا ہے۔ جو خدا کے حکم کے تابعداری کرتے ہیں اور خدا بھی انہیں خوبیوں سے آراستہ کرتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ امتحان سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ نہ کچھ واقعہ ہوتے ہیں جو زمانے سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ حکومت کے دیگر سب اعلیٰ منصبدار تھے اور دانِ اسلام سے بغض و حسد و کینہ میں وہ سرشار تھے، اور ہر لمحہ بادشاہ کی نظر میں وہ چاہتے تھے کہ دانِ اسلام کو گرائیں، اور ہر لمحہ وہ بادشاہ کی کیا کرتے، مگر اتنا ضرور جانتے تھے کہ ہم حضرت دانِ اسلام کو کسی قصور میں ثابت نہیں کر سکتے، قصوروار ٹھہرا نہیں سکتے۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے چال چلن میں ابلیس بڑا کارمند ہوتا ہے، کافی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے سب نے مل کر کے دارا بادشاہ کی خدمت میں ترغیب دی کہ ایک خسروانہ آئین یعنی شاہی فرمان مقرر کرے اور امتناعی فرمان ہو، یعنی کوئی تبدیل نہ کر سکے، حتیٰ کہ بادشاہ چاہے تو وہ بھی تبدیل نہ کر سکے۔ اور 30 دن تک پوری مملکت میں کوئی بھی شخص دارا بادشاہ کے سوا کسی معبود یا آدمی سے درخواست یعنی دعا نہ کرے، کیونکہ اس دفعہ کوئی بھی شاہی فرمان آئین بن جاتا ہے تو اسے تبدیل نہیں کیا جاتا۔ ایسا نمبر حق تعالیٰ نے کہ جو حق پرست کا بندہ ہوتا ہے حضرت دانِ اسلام، ان کی زندگی سے ثابت ہے کہ آج کل بھی وہی ایک چیلنج ہے، اور اسی بات کو مقدس پطرس کے عام خط میں ملتا ہے کہ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون؟ اگر راستہ بازی کے خاطر دکھ سہو تو مبارک ہے۔ نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو نہ گھبرانے سے گھبرو، مگر مسیح جو خداوند جان دے کر کے اپنے دلوں کو مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ سے دریافت کرے اس کو جواب دینے میں کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر علم اور خوف کے ساتھ۔ عزیزان گرامی قدر، بت پرست بادشاہ کا فرمان 30 دن تک پوری مملکت میں تھا، لیکن نہ ہوا۔ کیوں؟ ادھر حد معمول 3 دن تک، یعنی 3 دن میں 3 بار خدائے بزرگ برتر کے حضور گھٹنے ٹیک کر دعا و مناجات اور شکر گزاری کرتے رہے، اور ان بغض اور حسد اور کینہ پرور دشمن بادشاہ کو خبر پہنچا دی کہ اپنے فرائض منصبی جان کر اول خدمت انجام دیا، جسے چغل خوری کہتے ہیں۔ مخبر صادق ہیں، سچی خبر دی۔ تو بادشاہ نے بلا حضرت دانِ اسلام نے معلوم کیا کہ بادشاہ نوشتے یا فرمان پر دارا نے دستخط کیے کہ نہیں۔ دستخط دیا، بادشاہ نے دستخط کر دیے۔ جب حضرت دانِ اسلام کے علم ہوا کہ بادشاہ نے دستخط کر دیے تو اپنے گھر چلے گئے اور جا کر کے حد معمول گھٹنے ٹیک کر 3 وقت خدا کے حضور دعا اور شکر گزاری کرتے رہے۔ چونکہ آئین کے فرمان پہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ڈال دو۔ مجبوری کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں شیر کے مان میں ڈال دیا گیا، اور پھر ان دین پرست جو تھے، بے دینی لوگ تھے، ان کو مطمئن کرنے کے بادشاہ نے مان کے اوپر ایک پتھر رکھ کر کے اس پر مہر لگائی۔ بادشاہ نے لگائی، سب نے لگا دی، لیکن بادشاہ فکر مند تھا۔ رات جشن ہوتا تھا ہر بادشاہ کے یہاں، لیکن اس رات بادشاہ نے جشن نہیں منع کر دیا کہ آج کچھ نہیں ہوگا۔ گویا کہ بادشاہ اور تمام اس کے جو رفاقات ہیں سب بے بس ہو گئے کہ آج کیا بات ہے۔ بت پرست بادشاہ کے لا تبدیل کلام میں دستخط ہو گئے، جمان میں ڈالے گئے، لیکن بادشاہ خوش نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ ہاں دانِ اسلام کو شیر کے مان میں ڈالا جائے۔ جرم ہم نے آپ کے خدمت پیش کی کہ 30 دن تک بادشاہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کی جائے، لیکن وہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتے تھے، اس کے حضور دعا مانگتے تھے، سب کرتے تھے۔ ادھر ناظمین نے جو کیا، بادشاہ نے جب شیر کے مان میں ڈالتے ایک جملہ کہا تھا، کہا کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے وہی تجھے چھڑائے گا۔ عزیزو، سوچنے کی بات ہے، بت پرست بادشاہ جو اپنے لیے بت بناتا ہے۔ اب سوال یہ پتہ، شیر کے مان میں ڈلوانے کے بعد کیا ہوا؟ اس رات بادشاہ نے روزہ رکھا، آج کے زمانے میں کہیں ورت رکھا، فاسٹنگ کیا۔ حالانکہ فاسٹنگ رات میں نہیں دن میں ہوتی ہے، لیکن اس رات بھر کچھ نہیں کھایا، اور تڑکے صبح سویرے صبح قاضی پہ اٹھا، اور جب شیر کے مان میں جاتا صبح صادق کے وقت، چونکہ ایک صادق بندہ ہے اندر، اور جا کر وہ بڑے گھبراہے انداز میں اور آبزیدہ ہو کر کے آواز دیتا، پکارتا ہے بھوکے شہر میں، کہتا ہے کہ اے اس خدا کے ماننے والے جو دنیا کا خالق اور مالک ہے،
کیا تیرے خدا نے تجھے بچا لیا؟ اس معبود کے معنی کیا تیرے معبود نے بچا لیا؟ عزیز و سوچنے کا مقام ہے کہ بادشاہ نے اپنی اور امیروں کی اور سب کی مہر لگائی تھی، لیکن وہ مہر ٹوٹی نہیں تھی۔ لیکن جب ایک حق پرست حقیقی خدا کا ایماندار دانیل حق میں ٹھہرائی گئی، تبدیل نہ ہوئی بات، جس نے اس کے ضمیر کو بے چین کر دیا، جھنجھوڑ دیا۔ عزیزو، دانیل السلام صبح کاذب کے وقت، صبح صادق کو جب بادشاہ نے آواز دی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے خدا نے مجھے بچا لیا، شیر کے جبڑوں کو بند کر دیا۔ اور بادشاہ اس گھبراہٹ میں، خوشی میں کہا کہ فوری اس کو باہر نکالا۔ جب چیک کیا تو واقعی شیر نے کچھ نہیں کہا تھا۔ عزیزوں سے 2 حکم جاری کیا۔ حضرت دانیل السلام نے کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی تبلیغ نہیں کی، بس آخری جملہ، میں آپ کے ایماندار کے ایمان کو بتاتا ہوں کیسے ہوتے ہیں۔ کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی جنگ نہیں کی، کوئی تلوار نہیں چلائی، خاموش رہے۔ اور خدا نے کہا تھا تم خاموش ہوگے، خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، اور وہ خاموش تھے۔ خدا نے جبڑوں کو بند کر دیا۔ جب باہر نکالا تو اس نے 2 حکم جاری کیے۔ ایک، جن لوگوں نے جناب دانیل السلام کو شیر کے مان میں پہنچایا تھا، ان کو اور ان کے پورے خاندان کو بادشاہ نے بلایا اور اسی بھوکے سے شیر کے مان میں ڈلوا دیا۔ شیر سیکنڈوں میں شیر نے ان کو ختم کر دیا، چیر پھاڑ کر کھا گئے، کیونکہ بھوکے تو تھے۔ دوسرا، اس نے فرمان جاری کیا، دیکھیں ایمان، ایک ایماندار شخص نے، دانیل السلام نے، پورے 120 جتنے بھی اس کی جہاں جہاں حکومت تھی، پورے میں ایک دوسرا اعلان جاری کیا۔ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی عبادت کرنا چاہے تو دانیال کے خدا سے منت مانگ کے اس سے دعا کرے گا۔ عزیزو، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ ہم بت پرست حکومت میں نہیں رہ رہے ہیں۔ پھر یہ پاکستان 4 کتاب کے ماننے والوں نے مل کر بنایا تھا، آج کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت تو محبت کی نفرت کہاں سے آئی؟ کہیں سب ابلیس کے پیروکار تو نہیں ہو گئے؟ سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ دامنوا کی گنجائش نہ رہی۔ چلتے چلتے پھر وہی جملہ جو ہمیشہ آپ اس کے خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اسکرین پر واٹس ایپ، ای میل اور ٹیلی فون نمبر جو بھی دکھایا جائے گا، آپ کو جو بھی اویلیبل ہو، آپ ہمیں اس پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ اور علم عرفان کے کوئی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کتاب مقدس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنا پتہ، پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو اگلے دن سے پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔